لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ مبارک رمضان کی آج 12ویں تاریخ ہے. ہم لوگوں نے کل 11ویں تاریخ کی جو دعا پڑھی تھی اس میں 3 اہم مطالب ہم لوگوں نے پڑھے تھے کہ بہترین مثلا خداوند عالم کی جو بارگاہ ہمیں التجا کی تھی، نیکیوں سے محبت کرنا اور فساد اور گناہ سے نفرت کرنے کی دعا مانگی تھی، اور اللہ کے غیظ و غضب اور آتش جہنم سے نجات پانے کی دعا مانگی تھی. اب آج جو ہم دعا کی تلاوت کریں گے یعنی 12ویں روزے کی جو دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ باللباس الخنوع والکفاف واحمل فیہ علی العدل والانصاف وآمنا فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین. خدا مجھ کو اس دن میں پردہ پوشی اور پاک دامانی سے آراستہ کر، اور آج کے دن مجھ کو قناعت اور خودداری کا لباس عطا کر، اور مجھے عدل و انصاف پر آمادہ کر. مجھے امان عطا کر ہر اس چیز سے جس سے خوف کھاتا ہوں، اپنی طرز حفاظت کے ذریعے اے ڈرنے والوں کے پناہ گاہ. یہاں پر جو اہم مطالب ہیں اس دعا میں، ہم ناچیز بندے بارگاہ خداوندی میں 4 بنیادی چیزوں کی درخواست کر رہے ہیں: ستر و عفاف کی، قناعت و کفاف کی، عدل و انصاف کی، اور خوف زدہ شے سے امن و امان کی. پہلا جو فقرہ ہے ہمارا، اللہم زینا فیہ بالستر والعفاف. ستر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ڈھکنے، چھپانے، پوشش اور پردہ کے ہے، چاہے وہ پردہ داری ظاہری ہو یا باطنی ہو، معنوی ہو یا ظاہری. پردہ داری سے مراد جو ہوتا ہے، ظاہری پردہ پوشی سے مراد ہے عیوب کو چھپانا، اور باطنی و معنوی پردہ داری سے مراد کسی نفسانی و باطنی برائیوں پر پردہ ڈالے رکھنا ہے. یہاں پہ جو خداوند کریم کی صفات حمیدہ میں سے ایک صفت کیا ہے؟ ستار کا ہونا ہے، یعنی وہ ستار العیوب ہے، وہ لوگوں کے عیب ایک دوسرے سے چھپاتا ہے. یقین مانیے کہ ہمارے عیبوں اور ہمارے غلط باتوں اور غلط حرکتیں ایک دوسرے کے سامنے جو ظاہر ہو جاتی ہیں تو ہم آج ایک دوسرے کے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. یعنی پہلے بھی جو ہے وہ درس میں یہ چیز کا ذکر ہو چکا ہے کہ خدا جو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے بہترین طریقے سے. اگر یہ صفت اس کی نہ ہوتی اور وہ عیبوں کو اگر چھپانے والا نہ ہوتا تو ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے کسی بھی چیزوں میں شامل نہیں ہوتے. اگر وہ ستار نہ ہوتا تو ہم ایک دوسرے کے سامنے کبھی بھی نہیں آتے. یعنی انسان کے سامنے جو عیب آ جاتا ہے، کسی کی غلط حرکت، کسی کا باطن جب سامنے آ جاتا ہے تو انسان کی نظریں پھر اس شخص کو برداشت نہیں کرتے. وہ ایک دوسرے کی برائیوں اور عیبوں کا، یعنی پروردگار عالم کا یہ احسان ہے، یہ کرم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ ہمیں ہمارے درمیان ایک دوسرے کو ہمیں پتہ نہ چلے کہ برائیوں پر اور عیبوں پہ کا وہ نہیں چاہتا کہ وہ پردہ جو ہے وہ فاش کرے
دوسروں کی شخصیت اور آبرو کو، یعنی چاہیے کہ انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کی شخصیت اور آبرو کو محترم جانے اور دوسروں کے پوشیدہ ڈھکے چھپے سارے عیبوں کو اس کے پس پشت بیان نہ کرے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ رسول اکرم کا اس ذیل میں ارشاد گرامی ہے، جو بھی مسلمان مرد یا عورت یعنی مرد یا عورت کی غیبت کرے گا، خداوند کریم اس شخص کی 40 شب و روز نماز و روزہ کو قبول نہیں کرتا، مگر یہ کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اسے معاف کر دے۔ اب یہ جو حدیث ہے غیبت کرنے کی، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم نے حقوق الناس کی کس حد تک رعایت کی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو اس حد تک چاہتا ہے کہ ان کے عیبوں کو ایک دوسرے کے سامنے آشکار نہ ہونے پائے، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے آشکار نہ ہو، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کے سامنے ذلیل و خوار نہ ہو۔ اللہ کی یہ بات ہرگز گوارا نہیں ہے، مثلا اللہ کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں کہ کسی کے سامنے اس کے بندے مومن کی برائی اور عیب بیان کی جائے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی عبادت نماز و روزہ کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ ذرا انسان ذہن غور کرے کہ رب کریم ہم پر کس حد تک مہربان ہے، اور اس کے باوجود ہم اس کے کیا کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ لِلنَّاسِ عُیُوبًا فَلَا تَکْشِفْ مَا غَابَ عَنْکَ، یقیناً لوگوں کے عیوب ہوتے ہیں مگر جو تم سے پوشیدہ ہیں اسے آشکار مت کرنا۔ یا ایک دوسرے مقام پر امام فرماتے ہیں ایھا الناس طوبی لمن شغلہ عیبہ من عن عیوب الناس، اے لوگوں تم میں قابل مبارک وہ شخص ہے کہ جس کی نگاہ بجائے دوسروں کے عیوب کے اپنے عیوب پر ہو۔ اب یہ جو حدیث یہاں پر امام نے فرمائی ہے وہ دو طرف اشارہ کرتی ہیں۔ پہلے یہ کہ جو یہاں پر ہے دوسروں کے عیب سے چشم پوشی کرنا، آیات و روایت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان دوسروں کی برائیوں کی طرف نظر نہ کرے، حتیٰ ان چیزوں کو بھی نہ دیکھے اور نہ آشکار کرے جن کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں سے پوشیدہ رہیں۔ یعنی انسان کے کچھ عیب اگر کسی کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ اوروں کو پتہ چلے، تو طرف کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا کیا کرے، پاس رکھے، لحاظ رکھے کہ دوسروں کے سامنے اس چیز کو پوشیدہ ہی رہنے دے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی برائیوں پر نظر رکھنا، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے عیبوں کے بجائے کیا کرے، اپنے عیبوں کو ڈھونڈے اور اپنی برائیوں پر نظر کرے اور اپنی اصلاح کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر استغفار کرے اور ان کی برائیوں کو آئندہ نہ کرنے کی قسم کھائے۔ عفت ایک عرفانی لفظ ہے کہ جس کا تعلق نفسانی کیفیت سے ہوتا ہے کہ عفت کی تعریف اہل لغت نے یوں لکھی ہے، عفت یعنی غیر حلال اور غیر مناسب چیزوں سے خود کو روکنا ہے، اور استعفاف سے مراد طلب عفاف یعنی حرام چیزوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پرہیز کرنا۔ یعنی عفت غیر حلال اور غیر مناسب چیزوں سے خود کو روکتا ہے، مثلا خود کو روکنا ہے اس چیز سے، اور جو عفاف لفظ ہے اس سے مراد ہے کہ حرام چیزوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پرہیز کریں۔ عفت کی جو ہے وہاں پہ یہاں پہ قسمیں بتائی گئی ہیں کہ عفت فکری، عفت نگاہ، عفت گفتار، عفت رفتار، عفت لباس، 5 قسمیں عفت کے بتائے گئے ہیں۔ عفت فکری کیا ہے؟ فکر عقل کی جو ہے عقلی عمل ہے،
اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کیا گیا ہے، اور یہ بہترین اور اہم تحفہ ہے کہ جس کے بنا پر انسان کو اس نے اشرف المخلوقات ہونے کا خطاب دیا۔ انسان کی جو رفتار و اعمال کا سرچشمہ کیا ہے؟ انسان کی یہی عقل ہے کہ عقل جو فکر کرتی ہے وہی انسان کے عمل میں آ کر دکھائی دیتی ہے۔ یعنی انسان اگر اپنی فکروں میں عفت کو پیدا کرنا کیا ہے انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ فکری گناہ سے اپنے دل و دماغ کو انسان کیا کرے؟ پاک رکھے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی بندہ مومن کسی گناہ کی فکر کرتا ہے تو کبھی وہی فکر اس کے رزق سے محروم ہونے کا سبب بنتی ہے۔ یعنی انسان کے فکری گناہ بھی کیا ہے؟ انسان کی محرومی رزق سے سبب بن جاتی ہے، وجہ بن جاتی ہے۔ اب عفت نگاہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نامحرم کی طرف نگاہ کرنا شیطان کے مسموم ترین میں سے ایک تیر ہے، یعنی زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، لہٰذا اپنی نگاہ پر کیا کریں؟ کنٹرول رکھیں۔ عفت گفتاری کیا ہوتی ہے؟ جیسا کہ خالق کائنات نے پیغمبر اکرم کے ازواج کو حکم دیا لوگوں سے ناز و نخرے سے بات نہ کرو، یعنی نامحرم لوگوں سے، جس کی وجہ سے صنف مخالف تمہاری طرف کھینچ آتی ہے اور یہ چیز گناہ کے لیے مقدمہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زبان کو بری باتوں کے اظہار سے پاک رکھو۔ ان تمام باتوں کا اطلاق عصر حاضر میں سوشل میڈیا یا فیس بک وغیرہ پر نامحرموں سے گفتگو کرنے پر، لکھنے پر بھی ہوتا ہے۔ انسان کو خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر مثلا ازواج پیغمبر کے بارے میں اگر یہاں پر ہے تو وہ ہر خواتین کے لیے یہ ایک حکم ہے خالق کائنات کا کہ کسی بھی نامحرم سے نرمی سے بات نہیں کرنی ہے، نخرے اور ناز کے لہجے میں بات نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اٹریکشن والی چیز ہے، اور سامنے والے کو جب ہم اپنا لہجہ بہت زیادہ اچھا کر کے اور بہت زیادہ اٹریکٹیو کر کے بیان کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں تو سامنے والا ہماری طرف کھنچتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے انسان کی گفتار بھی انسان کی پرسنالٹی کی طرف کھنچ کر آتی ہے۔ اب یہ جو دور ہے سوشل میڈیا کا، یعنی بہت ہی آرام سے خالی سر کے بالوں کو ڈھانپ کر اور پورے میک اپ میں بالکل، اور یا اپنا ظاہری انسان جو ہے وہ ظاہری پردہ کر کے سوچتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا، اور وہ یوٹیوبس پر اور انسٹا پہ اور فیس بک وغیرہ پر جب انسان ایک خاتون آ کر چاہے تقریر کرے بہترین انداز سے، کہ ایسا انداز کہ جس سے لوگ اٹریکٹ ہو، جس سے لوگ اس کی طرف کھنچے، یعنی یہ بھی خداوند عالم نے اس کا بھی حکم کیا کیا ہے؟ دیا ہے کہ کام انجام نہیں دیتے۔ اور پھر یہ کہ اپنی آوازوں میں قصیدے پڑھنا اور اس طرح کے یہ جو بھی کام بہت ہی عام ہو چکا ہے، یہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے کہ ہمیں اپنی آوازوں کو اتنا نرم لہجہ اور اتنا مثلا انسان لہجے میں اپنے جو ہے وہ اس طرح سے بناوٹی لہجہ بنا کر جب گفتگو کرتا ہے، یا بہت ہی ایکسنٹ اپنا بہت اچھا کر کے جب بات کرتا ہے، تو ظاہر ہے نامحرم جب سنتا ہے اسے تو اس کی طرف کھنچاؤ ہے، یعنی سن کر انسان کا ذہن اس کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ ایک مثلا عفت کے دائرے میں یہ چیز نہیں آتی اور خدا نے اس سے ممانعت قرار دی ہے۔ اب کیا عفت رفتار ہے؟ آج مختلف میٹنگز یا پارٹیوں میں عورتوں اور مردوں کا میل جول ایک عام بات ہے۔ ایسے موقعوں پر دونوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی رفتار اور روابط کو شرعی حدود سے تجاوز نہ ہونے دیں۔ روایتوں میں مرد و زن کے تنہائی میں ملنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی اگر وہ اکٹھے کسی جگہ پر نامحرم مرد اور زن اکٹھا ہوئے ہیں تو وہ اپنی حرکات پہ کیا کریں؟ کنٹرول رکھیں۔ عفت لباس کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں اسلامی اقدار کے فقدان کے بنا پر انسان جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے ہیں۔ کم سے کم لباس پہنتے ہیں اور اسی کو فیشن کے طور پر کیا ہے لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ یہ فیشن ہے۔ خصوصاً عورت جس کے لیے مکمل پردے اور عفاف کا حکم ہے، اسے بال بھی نامحرموں کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جسے عفت و حیا کا پتلا ہونا چاہیے، بالوں کو کھول کر کم
کم کپڑے پہن کر پیکرے شر بنی ہوئی ہے. یعنی ایک عورت کے جسے بالکل چھپا ہوا رہنے کے لیے اسلام نے کہا، خدا نے کہا، وہی کیا ہے، بالکل لوگوں کے سامنے ایک دم کھلی ہوئی ہے اور چھوٹے سے چھوٹا لباس زیب تن کرتی ہے، بالوں کو اپنے لہرا کر چلتی ہے. اور ہمارا جو اسلام ہے ان مقدس خواتین پر جو ایسے دور میں بھی حجاب و عفاف کی رعایت کرتے ہیں، عورت کے لیے ویسے ہی ہے جیسے گوہر کے لیے صدف ہوا کرتی ہے. عفت کے تمام اقسام کی رعایت صرف عورتوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ مرد حضرات اور عورت دونوں کے لیے ہی ہے کہ وہ اپنی عفتوں کے دامن میں اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھے. یہ جو عفت ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ ایک بہترین نمونہ ہے. واقعہ ہے ایک مشہور کہ ایک دن پیغمبر اکرم کسی، آپ نے سنا ہوگا کہ نابینا صحابی کو جو وہ گھر لے کر آتے ہیں اور شہزادی کہتی ہیں رکے بابا مجھے اپنی چادر پہننے دے، اور جب رسول خدا کہتے ہیں کہ میں یہ جو آیا ہے صحابی وہ نابینا ہے، تو بہترین جواب دیا تھا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں. تو رسول نے فرمایا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا بارے ذکر ہے. عفت کیا ہے وہ آیات و روایت کی روشنی میں یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عفت کے معنی جو ہے وہ معنی جو بتایا گیا کہ عفت سے مراد حرام و نامناسب امور سے اجتناب کرنا ہے. احادیث میں عام طور پر عفت کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، عفت شکم، عفت شرمگاہ. نصر الدین توسی لکھتے ہیں کہ عفت یعنی شہوت نفس ناطقہ کا مطری ہو. نفس ناطقہ سے مراد عقل ہے، یعنی شہوت کسی بھی قسم کی ہو اگر وہ عقل کے کنٹرول میں ہو تو معتدل رہتی ہے، اور یہی اعتدال کیا ہوتا ہے، عفت ہوتا ہے. عیسائیت میں رہبانیت ہے اور اسلام میں عفت ہے. رہبانیت شہوت کا گھلا گھوٹنا ہوتا ہے اور عفت شہوت کو حد اعتدال میں رکھتی ہے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما عبد اللہ بشیء افضل من عفت بطن و فرج. شکم اور شرمگاہ کی عفت سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. یعنی پاک دامنی اور غیر کے سامنے پیٹ بھرنے کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا انبیاء اور اولیاء الہی کی سیرت رہی ہے. یعنی انسان اپنی شکم کو پور کرنے کے لیے، اپنے شکم کو بھرنے کے لیے، یعنی اگر اس کے پاس نہیں ہے وہ فوراً سے کیا کرتا ہے، سامنے والے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. یہ نہیں کہ نہیں بالکل فاقہ ہو رہا ہے اور انسان کسی سے مدد نہ مانگے، اس حال میں نہیں، بلکہ اگر تھوڑی سی تنگی ہو گئی ہے یا یہ کہ اس کے پسند کا کوئی کھانا اسے نہیں مل رہا اور بہترین طریقے کے پکوان نہیں وہ پکا پا رہا ہے، لیکن ابھی پیسے کی تنگی ہے، انسان کے پاس مال کی کمی ہے، تو وہ فوراً سے اس حال میں کیا کر رہا ہے، یعنی اپنی خواہشات کو، اپنے پیٹ کو پرشکمی کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، اپنی زبان کی لذت کے لیے دوسروں کے سامنے فوراً ہاتھ پھیلا دیتا ہے. اب جو صاحبان عفت کے جو اوصاف قرآن کریم میں بتائے گئے ہیں وہ یہ کہ یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو راہ خدا میں محصور ہیں اور جو اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. ناواقف لوگ ان کو حیا و عفت کے بنا پر مالدار سمجھتے ہیں. تم ان کے چہروں سے اندازہ کر سکتے ہو اگرچہ یہ لوگوں کے سے چمٹ کر کچھ مانگنے والے نہیں ہیں، اور تم لوگ بھی جو بھی انفاق کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس شخص کی مدد ہوتی ہے جو زبان کھول کر سوال کرتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر ہمارے سامنے مانگتا ہے، مگر ان افراد کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے جو بہت غریب و نادار تو ہوتے ہیں مگر اپنی آبرو و عزت کے بنا پر کسی کے آگے دست سوال نہیں پھیلاتے. ایسے ناداروں فقراء کی جانب خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ مانگنے والا تو کسی سے بھی مانگ سکتا ہے، لیکن جو اپنی عفت کو
مثلا اپنے آپ کو اپنی آبرو بچا کے رکھتا ہے، یاد رکھو کہ صاحبان عزت عفت کی مدد بھی ان کی ہی مزاج کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی جس طرح سے وہ اپنی آبرو کو چھپا کر رکھتے ہیں اور اپنی ہر تنگ دستی اور اپنے ہر واقعے کو چھپا کر رکھتے ہیں کہ اپنی عزت کو بچائے رکھیں، اسی طرح انہیں اسی پوشیدہ حالت میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ مالدار عفیف، یہاں پہ قرآن مجید کا ارشاد ہے، اور یتیموں کا امتحان لو، جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں اور ان میں رشید ہونے کا احساس کر لو تو ان کے اموال کو ان کے حوالے کرو، اور زیادتی کرتے ہوئے اس خوف سے کہ کہیں وہ جلدی بڑے نہ ہو جائیں، جلدی جلدی نہ کھا جاؤ، اور تم میں جو غنی ہے وہ ان کے مال سے کیا کرے، پرہیز کرے۔ آیہ کریمہ میں مالدار سرپرستوں کے لیے، یعنی جو یتیموں کی سرپرستی اٹھاتے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ یتیموں کا مال کھانے سے کیا کریں، پرہیز کریں، اور یہی عفت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کثرت سے طلب رزق کرنا سنت ہے، اور طلب رزق میں اعتدال عفت ہے، عفت رزق کو دور نہیں کرتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عفت کو سمجھانے کے لیے یہاں پر ساری آیتیں اور روایتیں ذکر ہوئی ہیں۔ اب جو دوسرا فقرہ ہے ہمارا، وَاسْتُعْنِ فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، دعا کے اس جملے میں مثلا بندہ خالق کائنات سے درخواست کر رہا ہے کہ خدا مجھ کو آج کے دن قناعت و خودداری کا لباس عطا فرمانا۔ سترہ اور لباس دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ستر لباس دو طرح کے ہوتے ہیں، ظاہری اور باطنی۔ انسان ظاہری ستر اور لباس سے اپنے ظاہر کو چھپاتا ہے، اور باطن ستر لباس سے باطن عیوب کو چھپا سکتا ہے، یعنی قناعت اور کفاف کے معنی بھی تقریباً یہی ہیں اور ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں۔ قناعت کیا ہے؟ قناعت جو ہے وہ قناعت یعنی قناع یا قو وغیرہ، یعنی یہ باب سے لیا گیا ہے، باب میں جا کے یہ لفظ قناع جو ہے وہ قناعت بنا ہے، تو سوال کرنے کے معنی میں ہے، یعنی سوال کرنے کو قناعت کہتے ہیں، اور اس لیے دوسری رکعت میں جب ہم ہاتھوں کو اٹھا کر جو دعا کی جاتا ہے اسے حالت اس مثلا اسے قنوت کہا جاتا ہے، اور جو ہے وہ اگر مثلا یہی کہ قنوت ہے یعنی مانگنے کے معنی میں ہے، قسمت پر راضی ہونے کے قناعت کہتے ہیں، یعنی انسان کی رزق و روزی اس کے قسمت میں جو کچھ بھی ہے اور انسان اس میں صبر و خوشی سے رہتا ہے تو بس وہ قناعت کہلاتی ہے، یعنی وہ شاکی نہ ہو، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اگر اس کے پاس 10 روپے ہیں تو وہ 10 روپے میں ہی خوش رہ سکے، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ اب کیا ہے کفاف؟ کفاف کیا ہے؟ حاجت ضروری ہونے کو کفاف کہتے ہیں، یعنی انسان کو اس قدر حاجت ضروری لگے کہ کفاف کہلائے، ضرورت سے زیادہ نہ ہو اور نہ کم، یعنی قناعت اور کفاف اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی صفات میں سے ہیں کہ آیت و روایت میں ان صفات کی مدح ہوئی ہے، اور جو زندگی قناعت و کفاف سے زیر سایہ بسر ہو، احادیث میں اسے حیات طیبہ سے تعبیر کی گئی۔ قرآن مجید کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کی تفسیر میں اگر مولا کائنات نے فرمایا کہ حیات طیبہ سے مراد قسمت، رضا اور قناعت ہے، یعنی لوگ اپنی بے نیازی اور رضایت کو مال دنیا کی وکثرت حصول یابی میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں الغنی من استغنا بالقناعہ، بے نیاز اور مالدار وہ ہیں جس نے قناعت کے ذریعے بے نیازی کی طلب کی ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم کس طرح قانع بنے، قناعت کرنے والے بنے۔ امام صادق علیہ السلام کا یہاں پہ قول ہے کہ جس کے قسمت اور مقدر میں تم سے کم معلوم متاع ہے اس کی طرف نظر کرو،
اسے مت دیکھو جس کے پاس تم سے زیادہ ہے، ایسے کرنے سے تم اپنی قسمت پر قانے تر ہو جاؤ گے۔ یعنی انسان کے پاس اگر کبھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو انسان کو اپنے کمتر کی جو ہے حیثیت رکھتے ہیں، جن کے پاس بہت کم مال و دولت ہے، بہت کم آسائشیں ہیں، ان کی طرف انسان نگاہ کرے کہ وہ کم آسائشوں میں کس طرح گزر کرتے ہیں۔ ہم اگر اپنے سے اونچے والے کو ہمیشہ نگاہ کریں گے اور اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو کبھی بھی قناعت نہیں کر سکتے ہیں ہم۔ اب قناعت و کفاف کے جو ہے آثار و کچھ برکات ہیں کہ انسان اگر اس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو انسان اللہ اس کی زندگیوں میں بہت سی چیزیں ڈال دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ بے نیازی۔ حضرت داؤد جو پیغمبر اللہ نے جو ہے وہ حضرت داؤد کو وحی کی ہے کہ میں نے تو جوانگری اور بے نیازی قناعت میں رکھا۔ لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کرتے ہیں اور اس میں نہیں پاتے ہیں۔ دوسرا شکر گزاری۔ امام علی فرماتے ہیں شاکر ترین لوگ وہ ہیں جو قانع ترین ہوں، یعنی جتنا انسان قناعت کرے گا اتنا وہ زیادہ شکر گزار بنتا ہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی ہو جاتی ہے، یعنی ظاہر ہے انسان جتنے مال و اموال اس کے پاس کم ہوں گے، جتنے اس کے پاس دولتیں کم ہوں گی، آسائشیں کم ہوں گی، اتنا ہی اسے کم حساب دینا ہے، کیونکہ ہر ذرہ ذرہ کا انسان سے حساب ہونا ہے۔ یہاں پہ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ تجھ کو عطا کیا گیا اس پر قانع ہو جاتا کہ قیامت کے دن تیرے لیے حساب کتاب میں آسانی ہو جائے۔ پھر یہ کہ غموں سے نجات۔ امام علی فرماتے ہیں جو قناعت پسند ہوگا وہ غم زدہ نہیں ہو سکتا۔ خوشحال زندگی۔ امام علی فرماتے ہیں لوگوں میں خوشحال زندگی ان کی ہے جنہیں اللہ نے قناعت کی دولت عطا کی ہے۔ حضرت ابوذر کی قناعت پسندی کا جو ایک واقعہ ملتا ہے کہ ابو بصیر حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن خلیفہ سوم عثمان نے ابوذر کے پاس اپنے خلاف حق بیانی نہ کرنے کے لیے اپنے غلاموں کے ذریعے 200 درہم بھجوایا اور کہلوایا اے ابوذر یہ خلیفہ کا ہدیہ ہے تمہارے لیے تاکہ اس پونجی سے اپنے مشکلات کو کیا کر لو، حل کر لو۔ حضرت ابوذر جو ہے ان کے غلاموں سے پوچھتے ہیں، مثلا ان غلاموں سے پوچھا گیا کہ ایسا ہدیہ دے کر مسلمانوں بھی، یعنی یہ جو ہدیہ تم میرے پاس آیا ہو کیا مسلمانوں کو بھی دیا ہے؟ تو غلام کہتے ہیں کہ اپنی ذاتی اور حلال ثروت سے صرف آپ کو عطا فرمایا انہوں نے اور کسی کو نہیں دیا۔ تو حضرت ابوذر کہتے ہیں مثلا وہ انکار کر دیتے ہیں لینے کے اور یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 روٹی موجود ہے، بس میں آج کے لیے بے نیاز ہوں۔ غلام میں بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مثلا تم یہ دیکھ رہے ہو، تم پھر بھی اپنے آپ کو بے نیاز و غنی کہہ رہے ہو۔ تو حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ میں ولایت امیر المؤمنین سے غنی اور اپنی قسمت میں رزق پر کیا ہوں، راضی ہوں، کل کی فکر میں کیوں کروں۔ یعنی حقیقت میں اگر اہل بیت الاطہار علیہ السلام کے اگر پیروکار ہم ہیں تو حضرت ابوذر کی طرح اہل بیت کی سیرت طیبہ سے درس لیں کہ ان کی عصمت نقوش کو اپنے لیے ہم کیا کریں، مشعل راہ بنائیں اور اسی طرح زندگی کریں جس طرح سے انہوں نے ہمیں اس واقعے کے ذریعے ہمیں بتائی ہے۔ تیسرا فقرہ جو یہاں پر ہے وَاحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ۔ عدل و انصاف اردو میں مترادف سمجھتے ہیں مگر عربی میں 2 لفظ ہیں اور دونوں کے جو ہے وہ معنی ایک دوسرے سے بہت قریب ہے۔ عدل و انصاف کیا ہے؟ عدل کا لفظ قرآن کریم میں اپنے مشتقات کے ساتھ 27 مرتبہ آیا ہے۔ انصاف کے مقابل عدل کا دائرہ مفہومی اعتبار سے بہت وسیع ہے، یعنی برابری، عدل کے یعنی مساوات، برابری، میانہ روی کو عدل کہتے ہیں، جس میں نہ افراط ہو اور نہ تفریط بلکہ انسان اعتدال میں ہو، اسے کیا کہتے ہیں، عدل کہتے ہیں۔ یعنی لفظ قسط کیا ہے؟ یعنی بہت زیادہ قریب ہے معنی عدل کے، یہ بھی نصف سے جس کے معنی بھی برابر و تقسیم کے ہیں۔ اب یہاں پر جو پروردگار عالم اپنے بندوں سے
بھی عدل و انصاف کے رعایت کا حکم دیتا ہے، وہ کیا ہے کہ بے شک اللہ عدل و نیکی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی تجارت و کاروبار میں بھی عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم خداوند عالم نے کہا ہے کہ اور ناپ تول کے معاملات میں عدل و انصاف سے کام لو۔ عدل کا جو دائرہ ہے بہت زیادہ وسیع ہے بتایا گیا ہے، اور اس کا جو ضد ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے کہ علماء اخلاق نے ظلم کی تعریف، یعنی عدل کا جو ضد ہے وہ ہے ظلم، اور ظلم کی تعریف پچھلے درس میں بھی گزر چکی ہے۔ ظلم یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر دیکھنا یا ہٹا کر رکھنا، مثلا مسند علم اور ممبر اہل علم کے لیے ہے، اگر کوئی مسند علم اور ممبر پہ کسی جاہل کو بٹھا دے تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ یعنی اپنی ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں۔ یعنی یہ جو مثلا عدل کی تعریف، مثلا وہ تعریف ظلم کی ضد ہے، یعنی ہر چیز اپنے مقام پر رکھنا عدل ہے، یعنی اس چیز کے ساتھ کوئی زیادتی یا کمی نہ ہو۔ اگر کوئی اس طرح ہو جاتا ہے، افراط یا تفریط سے کام لے تو وہ کیا ہے؟ ظلم کہلاتا ہے۔ عدل کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے ہمارے مذہب میں، اور بہت ضروری رکن ہے یہ ہمارے مذہب کا، کہ عدالت کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ امام جماعت سے یعنی جو امام جماعت سے لے کر مرجع تقلید تک عدالت کی شرط ہے۔ یعنی آپ امام جماعت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے، یا مرجع تقلید یعنی مراجع کرام کی شروط میں سے ایک شرط ہے کہ وہ عادل ہو، یعنی ان کے بارے میں گواہی دینے کے لیے بھی، یعنی گواہی اگر شریعت میں کسی کی اگر سنوائی ہے، گواہی لی جاتی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ عدالت کے طور پہ ہے، یعنی گواہ جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے۔ یعنی فقہ اصطلاح میں عادل اسے کہتے ہیں کہ جس نے گناہ کبیرہ سرزد جس سے نہ ہوا ہو اور گناہ صغیرہ کی تکرار نہ ہوتی ہو، اس لیے حکم اس کے ظاہر پر لگایا جائے گا، یعنی فقہی اصطلاح میں ظاہری ہے۔ کسی نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا تھا، آقا عدالت سخاوت میں کون افضل ہے؟ تو امام نے فرمایا العدل، عدل ہر شے کو اس کے منزل پر رکھتا ہے، اور سخاوت اسے اس کی منزل سے باہر نکال دیتی ہے۔ یعنی عدالت سب کے کام آتی ہے، اور سخاوت صرف اس کے کام آتی ہے جس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ لہذا عدل و انصاف ان دونوں میں افضل و اشرف۔ مولا کے اس کلام میں یعنی عدل و انصاف کو مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ عدل یعنی ہر کسی کو اس کا حق ملے اور ہر ایک کو اپنے مقام ملے، اس طرح سے عدل قائم ہو۔ ان اللہ یحب المقسطین، یعنی خداوند عالم کیا ہے؟ عدل و انصاف سے کام لو خدا کہتا ہے، اور خدا انصاف کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ دوست رکھتا ہے۔ لہٰذا جو ہماری آج کی دعا ہے کہ خدا یہاں ہمیں عدل و انصاف کے لیے آمادہ کر، تاکہ جب امام وقت کا ظہور ہو تو اس وقت بھی ان کے لشکر میں سچے سپاہیوں میں ہمارا بھی شمار ہو سکے۔ کیونکہ یہ ہے نا کہ امام جب آئیں گے تو عدل انصاف سے دنیا ساری بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے جمعہ کے صبح ہر دعائے ندبہ میں آمینی انہیں یہ کہہ کر آواز دیتے ہیں کہ این المعد لقطع دابرۃ الظلمہ، کہاں ہے وہ جسے سلسلہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا چوتھا فقرہ ہے وَآمِنَّا فِيهِ مِن كُلِّ مَا خَافُوا بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ، یعنی دعا کا جو آخری جملہ ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں خدایا مجھے ہر اس چیز سے محفوظ رکھ جس سے میں نے خوف کھاتا، جس سے میں خوف کو تنگ ہو، یا بندہ اپنے امان کے لیے خدا کی بارگاہ میں دست سوال کر رہا ہے۔ امن و امان کیا ہے؟ دور حاضر میں امن و امان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آج ہر انسان چاہے وہ اسلامی معاشرے میں ہے زندگی کیوں نہ بسر کر رہا ہو، اپنی جان و مال اور عزت و آبرو ناموس کے مقابل میں خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کی اللہ کی بارگاہ میں امن و امنیت کی جو ہے دونوں ایک دوسرے سے جو مربوط ہیں اس کی دعا کریں۔ مولا کائنات طلب امن و امان کی دعا کرتے ہیں
کہ حضرت علی حلال ماہ مبارک رمضان پر جب نگاہ کرتے تھے قبلہ رخ ہو کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والامان والایمان والسلام والاسلام والمسارعۃ فیما تحب و ترضا۔ خدایا اس چاند کو میرے لیے امن و ایمان، سلامتی، اسلام و عافیت کا سبب قرار دینا۔ اور آخری ماہ میں کیا دعا پڑھتے تھے وہ؟ خدایا تجھ سے فاقہ کے دن، بے نیازی و خوف کے دن امن و امان چاہتا ہوں۔ مولا کائنات کی جو مذکورہ دعا ہے، یوم الفاقہ، یوم الخوف سے مراد روز قیامت ہے کہ انسان امید ہے کہ یوسف الزہرا اور جو وارث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منتقم خون حسین اور امام زمانہ کے ظہور کے بعد اس دنیا میں امن و امان کا جو رائج ہونا ہے، آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد کے صدقے میں ہر خوف زدہ چیز سے امن و امان نصیب ہو۔ جن کا حساب دنیا میں درست نہ ہو وہ قیامت کے دن خوف زدہ رہیں گے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے، اور لوگ بدترین حساب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اگر انسان کا اپنا نام اعمال بہترین ہو تو وہ کبھی بھی خدا کے حساب کتاب سے خوف نہیں کھائیں گے۔ جب انسان کے اپنے اعمال کچے ہوتے ہیں تبھی وہ انسان اللہ کے عدل سے، اللہ کے حساب کتاب، اللہ کے انصاف سے خوف کھاتا ہے۔ یہ آج کا درس تھا۔ انشاءاللہ کہ خدا ہمیں یہ جو دعائیں ہم نے پڑھی ان کے دائروں میں ہمیں شامل حال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔